بہادر گنج کی جنتا نے ایک فیصلہ لے لیا کہ آنے والے اسمبلی کے انتخابات میں وہ غداروں کا ساتھ نہیں دیں گے، وفاداروں کا ساتھ دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور مجھے یقین ہے کہ یہاں سے مجلس اتحاد المسلمین کی کامیابی ہوگی، کیونکہ آپ نے ہی اپنے ووٹوں سے یہاں سے مجلس کو کامیاب کیا تھا۔ بڑی تکلیف ہوتی ہے جب وہ لوگ جن کو ہم نے اپنے خون پسینہ دے کر کامیاب کیا، ان کے لیے تمام مجلس کے رفقاؤں نے، اختر الایمان صاحب نے، ماجد حسین نے، عادل حسن نے، آفتاب صاحب نے، بلکہ ایسے کئی سینکڑوں مجلس کے ذمہ داروں نے محنت کی، اور جیتنے کے بعد انہوں نے غداری کی، مجھ سے نہیں بلکہ سیمانچل کی غریب عوام سے غداری کی، اور 4 ہمارے ودھائک کو راجد کے لوگوں نے، انہوں نے ضمیر اپنا بیچا اور انہوں نے اس کو خرید لیا۔ مگر آپ جانتے ہیں کہ جو لوگ اپنا ضمیر نیلام کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، وہ کبھی بھی کسی بھی وقت بھی بی جے پی کا بھی ساتھ دے سکتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں شکر گزار ہوں آپ لوگوں کا، یہاں پر اتنی بڑی تعداد میں آپ کو یہاں پر دیکھ کر یقیناً اس سے ہمارے حوصلے بڑھتے ہیں، اور ہم کو یقین ہوتا ہے کہ جنہوں نے اپنے ضمیر کی نیلامی کی وہ تو نیلام ہو گئے اور بے نقاب ہو گئے، مگر جنہوں نے اپنے ووٹ سے ان کو کامیاب کیا تھا وہ آج بھی الحمدللہ مجلس اتحاد المسلمین کے ساتھ ہیں۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ پارلیمنٹ الیکشن میں بھی آپ نے بہت بڑی تعداد میں یہاں پر مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار جناب اختر الایمان صاحب کو کامیاب کے حق میں اپنے ووٹ دیا، اور ان کو کامیابی تو نہیں ملی مگر الحمدللہ آپ نے اپنی وابستگی کا ثبوت دیا۔ مجھے یقین ہے کہ جو آئندہ ہونے والے اسمبلی کے انتخابات میں آپ مجلس کو اپنا ووٹ دے کر کامیاب کریں گے۔ یہاں سے جو اپنا ضمیر بیچ کر چلا گیا ان تمام نے کہا کہ مجلس میں رہ کر ہم بہادر گنج کے لیے یا کوچہ دامن کے لیے یا پھر دیگر مقامات میں ہم وکاس کا کام نہیں کروا سکتے ہیں۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، بتاؤ اختر الایمان کو تم نے اکیلا چھوڑ دیا، مگر اس ایک اختر الایمان نے اپنی ویدھان سبھا میں 800 کروڑ کے ڈیولپمنٹ کے کام کروائے۔ تم نے کیا کیا؟ تمہارا ڈپٹی چیف منسٹر تھا، تم نے کون سا کام یہاں پر بہادر گنج میں کرایا؟ تم نے جھوٹ بول کر مجلس کا ساتھ چھوڑا اور تم نے بہادر گنج کی جنتا کے لیے کوئی کام نہیں کیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ جانتے ہیں کہ جو لوگ اپنا ضمیر 6 کروڑ میں بیچتے ہیں وہ یہ نہیں بتا پا رہے ہیں کہ بہادر گنج اور ٹیرا گاج کی جو روڈ ہے وہ کیوں مکمل نہیں ہوئی، وہ یہ نہیں بتا پا رہے ہیں کہ فرمانم پتر جب SIR ہو رہا تھا نہیں دلا سکے، وہ یہ نہیں بول پا رہے ہیں کہ یہاں پر بہادر گنج میں SDM کا آفس کیوں نہیں پہنچا، وہ یہ نہیں بول پا رہے ہیں کہ کینسر کے اتنے بڑے امراض مریض یہاں پر ہیں ان کے لیے ایمز نہیں بنا سکے۔ مگر یہ بہت سے کام انشاءاللہ تعالی مجھے یقین ہے کہ یہاں سے مجلس کے امیدوار کی کامیابی کے بعد یہ تمام کام یہاں پر کروائے جائیں گے۔ میں آپ کو بتانے کے لیے یہاں پر آیا ہوں اور کھڑا ہوں کہ یہ اکثر یہ لوگ کہتے ہیں کہ مجلس کے تعلق سے کہ مجلس کے امیدوار کو کھڑا ہونے سے ووٹ کٹ جاتی ہے۔ میرے بھائی اختر الایمان صاحب اور میں نے کئی بار کہا کہ ہمارے کھڑے ہونے سے بی جے پی نہیں جیتتی۔ آپ بتائیے میرے پاس، میں تو چیلنج کر رہا ہوں، چاہے راجد یا کانگریس کا کوئی نیتا مجھ سے آ کر بحث کر لے
کہ مجلس کے کھڑے ہونے سے کس کو فائدہ پہنچ رہا ہے. تم 10 منٹ میرے دلیل کے سامنے نہیں ٹھہر سکو گے. میں تم کو 10 منٹ میں اٹھا کر بھگا دوں گا کیونکہ اتنے دلیلیں میرے پاس ہیں. اختر الایمان سے لوگ آ کر کہے کہ اختر بھائی آپ کے نیتا اویسی الائنس کرنا نہیں چاہتے. اختر الایمان صاحب نے مجھ سے کہا, میں نے کہا اختر بھائی یہ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم لالو پرساد یادو کو لیٹر لکھیں. میں نے کہا ان کو بولو کیا لکھنا ہے, کاغذ پر لیٹر لکھ کر سائن کر کے بھیجا دو. 2 لیٹر اختر الایمان نے جناب لالو پرساد یادو کو لکھے. پھر ان کے بیٹے نے کہا نہیں مجھ سے کوئی بات ہی نہیں ہوئی, مجھے نہیں معلوم. مجھے ایک بات بتائیے, آپ اور ہم جس پریوار کا حصہ ہیں, اگر ہمارے گھر میں اگر ہمارا کوئی گھر کا بڑا آدمی اگر ہم اس کے پاس چلے جاتے تو کہتا ہے کہ میں نے یہ لائن ڈال دی ہے اور ہم اپنے بڑے کے فیصلے کو قبول کر لیتے ہیں. یہ ایک عجیب شخص ہے جس کا باپ زندہ ہے, اپنے والد کی زندگی میں کہہ رہا ہے کہ مجھ سے نہیں بات کرے. میں نے کہا اس کی بھی حجت پوری کرو اختر بھائی. تو اختر بھائی نے کہا کہ سر اس کو لیٹر میں دوں گا اور اپنے طریقے سے دوں گا. میں نے کہا لیٹر آپ دے دو, طریقہ آپ کا. تو اختر الایمان نے ڈھول بجا کر اس کو لے جا کر گھر پہ لیٹر دیا تاکہ ان کو معلوم ہو جائے, پوری دنیا کو معلوم ہو جائے کہ مجلس الائنس کرنا نہیں چاہتی بلکہ کرنا چاہتی تھی. لیٹر دیا. لیٹر میں اختر الایمان نے کیا لکھا کہ ہم کو تم گٹھ بندھن کا حصہ بناؤ, 6 سیٹ دو ہم کو, 5 تم جیت چکے تھے, 6 دے دو. اور اگر تم کو ستا ملتی کسی میں سے ہم اگر 6 جیت گئے تو منتری مت بناؤ, سیمانچل سے انصاف کرو, سیمانچل ڈیولپمنٹ کونسل بناؤ تاکہ یہ بھارت کا سب سے پسماندہ علاقہ ہے, جہاں پر خوشحالی آئے, یہاں پر انصاف ہو. بتائیے کون سی غلطی ہم نے کی؟ اتنا کھلا لکھ کر دے دیے. مگر میں ان لوگوں کو ایک پیغام دینا چاہ رہا ہوں, یاد رکھو ہم نے تم کو خط لکھ کر کمزوری کی نشانی نہیں پیدا کی, کمزوری کا پیغام نہیں دیا. ہم نے تم کو خط لکھ کر کہا کہ دیکھو اگر تم بھاجپ کو روکنا چاہتے ہو بہار میں, ہم ہاتھ بڑھائے ہیں تم سے ہاتھ ملانے کے لیے. مگر اگر تم ہمارے ہاتھ بڑھانے کو کمزوری سمجھتے ہو تو یاد رکھو تیجسوی, یہ ہاتھ تمہارے گریبان کے تار سے بھی کھیلنے کو تیار ہے. یہ ہاتھ جب ہم بڑھاتے ہیں تو یہ کمزوری کی نشانی نہیں. اللہ نے اس ہاتھ میں بہت طاقت دی, اللہ نے اس دماغ میں بہت صلاحیت دی. ہم دماغ اور اپنی ہاتھ کی طاقت پر ہر ایک سے مقابلہ کرنے کو تیار ہے, چاہے مودی ہو, امت شاہ ہو, نتیش ہو یا راجد کا کوئی نیتا ہو. ہماری اس پیغام کو تم کمزوری مت سمجھو. ارے ظرف ہونا چاہیے.